الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فعارض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اس سورہ کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ، اور اس سورہ کا ایک دوسرا نام ہے سورہ فصلت. حامیم سجدہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ حامیم ہے، اور پھر اس سورہ کے درمیان میں ایک آیت سجدہ ہے. ان دونوں کو ملا کر اس سورہ کا نام سورہ حامیم سجدہ رکھا گیا. اس کی تیسری آیت میں لفظ فصلت ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تفصیل بیان کرنا. اسی لفظ فصلت کو اس سورہ کا دوسرا نام بھی دے دیا گیا. گویا اس سورہ کا دو نام ہے، ایک نام ہے حامیم سجدہ اور دوسرا نام ہے سورہ فصلت. یہ سورہ مکی ہے، اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے 5ویں اور 6 سال میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اور تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعہ کے درمیان یہ نازل ہوا. یعنی حضرت حمزہ ایمان لا چکے ہیں اور حضرت عمر ایمان لانے والے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون ہے منکرین رسالت کو تنبیہ کرنا، اور جو انسان رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے ان کو خوشخبری سنانا. اس سورہ کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. اس سے پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن کی بعض سورتوں کے شروع میں کچھ حروف ہیں جو ملا کے لکھے آتے ہیں لیکن پڑھے آتے ہیں الگ الگ. مقطعات کا معنی ہی ہوتا ہے کاٹ کاٹ کر پڑھی جانے والی چیز. جیسے الف لام میم لکھا، علم لکھا ہے، لیکن آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، الگ الگ پڑھتے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین ہے، یا اور سین ملا کے یس کر دیجئے، لیکن آپ پڑھتے ہیں یا سین. اسی طریقے سے یہاں ہے ہا میم. ہم پڑھ سکتے تھے لیکن ہا کو الگ پڑھتے ہیں اور میم کو الگ پڑھتے ہیں. تو ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، انہیں قرآن مجید میں بعض سورتوں کے شروع میں رکھا گیا ہے، جن کا نام دیا گیا حروف مقطعات. وہ حروف جنہیں علیحدہ اور الگ الگ کر کے پڑھا جائے. یہ حروف سورتوں کے شروع میں کیوں آئے ہیں؟ مفسرین کا کہنا ہے جس طرح عام طور سے لوگ اپنے عام بول چال کی زبان میں کچھ کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوڈ ورڈ کے طور پر اس قسم کے حروف کو استعمال کیا ہے تاکہ اس سورہ میں آنے والے مضامین کی طرف اشارہ بھی ہو جائے اور جس کے پاس علمی لیاقت و صلاحیت ہے وہ اس کو سمجھ بھی جائے۔ ویسے یہ بات ہی بتلائی گئی ہے کہ حروف مقطعات معجزات میں سے چند معجزہ ہے۔ پورا قرآن معجزہ ہے، اس کی ہر سورہ معجزہ ہے، ہر سورہ کی ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت کا ہر لفظ معجزہ ہے اور ہر لفظ کا ہر حرف معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کے کرنے سے لوگ عاجز رہ جائیں، نہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، نہ اس جیسا بنا کے لایا جا سکتا ہے، ایسی چیز کو معجزہ کہتا ہے، عاجز کر دینے والی چیز۔ انبیاء و مرسلین نے جو معجزات ظاہر فرمائے اس کے ظہور کے بعد لوگ عاجز و درمادہ رہ گئے اور ان معجزات کا جواب وہ نہیں دے سکے۔ اسی طریقے سے قرآن کی بعض سورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف معجزاتی انداز میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ اہل عرب کو، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، زبان دانی اور طلاقت لسانی پہ بڑا فخر تھا، ایسے لوگوں کے سامنے اس قسم کے حروف کا استعمال کر کے انہیں عاجز و درمادہ کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اگر محمد عربی کو تم اپنا جیسا مانتے ہو، اپنا سماج کا ایک فرد مانتے ہو، لیکن اس کی زبان سے ایسے کلمات ظاہر ہو رہے ہیں کہ تمہارا بڑا پڑھا لکھا فصیح و بلیغ انسان اس کا جواب دینے سے قاصر ہے، آخر سمجھنے کی تو کوشش کرو۔ محمد نے کبھی کسی مدرسہ، مکتب، کالج، یونیورسٹی کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کی زبان سے ایسے جملے صادر ہو رہے ہیں۔ تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، تم میں سے بعض انسان بڑا پڑھا ہوا ہے، ویسے اکثر و بیشتر لوگ تو امی محض جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس میں کچھ ایسے بڑے بڑے شعراء حضرات تھے جن کے اشعار کو بیت اللہ الحرام کے دروازوں پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ مقصد یہ ہوتا اگر کسی میں دم خم ہو تو ہمارے شعر کا جواب دے دیں۔ 7 شاعر تھے جن کے اشعار کو لٹکایا تو اس کے مجموعے کا نام ہے 7 معلقات۔ باضابطہ عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی ادب سکھانے کے لیے کہ اہل عرب کس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے اور ان کی زبان میں کیسی فصاحت و بلاغت پائی جاتی تھی، اس کا پرچار کرنے کے لیے وہ اپنے اشعار کو بیت اللہ الحرام کے دروازے پر یا دیواروں پہ لگا دیا کرتے تھے۔ وہ سارے کے سارے کلمات اور سارے کے سارے اشعار قرآن مقدس کی آیات کے سامنے بالکل بے نور اور کافور بن کے رہ گئے۔ تو قرآن نے اس قسم کے حروف کے استعمال کر کے مکہ کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، ادیب اور انشا پرداز انسانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے پر مجبور کر دیا کہ تمہاری علمی لیاقت کا یہ حال ہے کہ قرآن مقدس کے بعد حروف کو سمجھ نہیں پاتے ہو، پورا قرآن تمہارا سمجھنے کے بہت دور کی بات ہے۔ اب اگر تمہیں سمجھنا ہی ہوگا تو محمد الرسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، یہ تمہیں سکھلائیں گے اور بتائیں گے کہ ہے قرآن کیا چیز۔ تو حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں ہے جو مضامین کی طرف اشارات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآنی معجزہ کے ساتھ ساتھ یہ کچھ معجزاتی انداز میں لوگوں کو خاموش بھی کر دیتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن رحمان و رحیم کی جانب سے نازل شدہ ایک کتاب ہے۔ اللہ کی 2 صفت قرآن کے نزول کے سلسلے میں بیان کی گئی۔ پہلی صفت ہے الرحمن اور دوسری صفت ہے الرحیم۔ ان دونوں لفظ میں رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ دنیا کے انسانوں پر اللہ کی رحمت کا برکھا برسے،
اور ایسے لوگوں کو رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کا بہترین موقع عطا کیا جائے۔ اس مناسبت سے ارحم الراحمین کی طرف سے یا الرحمن الرحیم کی طرف سے رحمت للعالمین پر پوری دنیا کے لیے رحمت نامہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ رحمان و رحیم سے متعلق مختصر سی بات یاد رکھیے۔ آپ کہیں گے کہ ان دو صفتوں کا تذکرہ کیوں ضروری ہے، ایک ہی بول دیتے تو کافی تھا۔ رحمان اللہ کی صفت رحمانیت کو عام طور سے بیان کرتا ہے، یعنی اللہ عام رحم والا ہے، جس کے رحم سے انسان و جنات اچھے برے سارے کے سارے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کی دوسری صفت ہے رحیم۔ یہ رحیم سے بھی رحمت کا برکھا برستی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا اللہ کی رحمت خاصہ جو مومنوں کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمی کے ذریعے سے۔ اس لیے رحمان الرحیم کا تذکرہ کیا گیا کہ اس قرآن سے مسلمان بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی اس سے فیضیاب ہوں گے۔ کسی انسان کا اس پر اجارت داری نہیں ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، ہمارا ہی حق ہے، کسی دوسرے کو سمجھنے کا حق نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چونکہ اللہ رحمان ہے تو سب لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے، اللہ رحیم ہے تو خاص طور سے مسلمانوں کو اس سے فیضیاب ہونے کا بہتر موقع عطا فرمائے گی۔ کتاب فصلت آیاتہ، قرآن ایک کتاب ہے۔ کتاب وہ چیز جو لکھی جاتی ہے۔ ایک انسان بولتا ہے ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک انسان لکھتا ہے تو صفحہ قرطاس پہ باقی رہتا ہے۔ کہتے ہیں لکھتن کے سامنے بختن کا اعتبار نہیں ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے، کہا یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہاں سے نقل کرایا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سال کی مدت میں وقفہ سے اتارا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارے جانے کے بعد آپ سے کہا کہ اسے یاد کیجئے اور اسے یاد رکھنے کے لیے ایک دستور قائم کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والے صحابہ کرام میں سے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا انہیں مکلف و ذمہ دار بنایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو ہم قرآن کی آیتیں تمہیں سناتے ہیں، ہمیں لکھنا تو نہیں آتا، ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا، جبریل نے ہمیں پڑھایا، یاد کرا دیا، اپنی زبان سے میں اسے ادا کرتا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری سے لکھو تاکہ دوسرے انسان کو بھی پڑھایا جا سکے۔ تو کاتبین وحی، اللہ کے پیغام کو لکھنے والے کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ انہوں نے باضابطہ قرآن کو لکھا، پتھیوں میں لکھا، چمڑیوں میں لکھا، جھلیوں میں لکھا، ہڈیوں پہ لکھا، لکھ کے تیار کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے اشارہ پا کر قرآن مقدس کو یہ ترتیب دی، جو ترتیب آج ہمارے سامنے قرآنی شکل موجود ہے۔ ورنہ پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ علق کی جو 30واں سپارہ میں ہے، سب سے آخری آیت نازل ہوئی تھی جو سورہ بقرہ میں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسے اس طرح ترتیب دینی ہے۔ اب اگر کوئی انسان موجودہ دور میں تلاش کرتا ہے، ایسا فتنہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن کا نزول ہوا تھا اسی ترتیب سے قرآن کو لکھنا چاہیے۔ بھائی جس اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب سکھلائی کہ جو ترتیب آئی تھی اسے چھوڑیے، اب پڑھنے کے اعتبار سے یہ ترتیب لکھیے۔ پہلے بسم اللہ لکھائیے، سورۃ الفاتحہ لکھائیے، پھر بسم اللہ لکھائیے، سورۃ البقرہ لکھائیے، پھر بسم اللہ لکھائیے، پھر تیسری سورہ لکھائیے۔ اس طرح پوری تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ کہا کتاب، قرآن ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے۔ مقصد کیا ہے کہ لکھی ہوئی چیز رہے گی تو رہتی دنیا تک انسان اس پر تباہ آزمائی کر سکتا ہے، اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے غوطہ زنی کر سکتا ہے، اس میں اپنی لیاقت و صلاحیت کو لگا کر کے اس سے ہیرے جواہرات کو چن سکتا ہے۔ اس لیے کتاب ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے۔
ایسی بھی لکھی ہوئی چیز نہیں کہ جس کا سمجھنا بیکار ہو جائے، سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، گنجلک ہو۔ کیا کہا؟ فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، جس کی آیتوں کو بڑے کھول کر بیان کیا گیا، بڑے واضح انداز میں لکھا گیا، تاکہ عام انسان بھی قرآن مقدس کے کو سمجھنا چاہے، اس کے اکثر و بیشتر حصہ کو عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں کچھ معنی مطالب کے اعتبار سے ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جن کے لیے بطور خاص اہل علم کا ہونا ضروری ہے، پھر اہل علم بھی اگر وہاں سمجھ نہ پائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کل من عند ربنا، ہماری سمجھ میں یہ بات آئے نہ آئے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ سورہ آل عمران میں کہا گیا قرآن کی آیتوں کی دو قسمیں ہیں، بعض آیات محکمات ہے جس کا معنی مطلب بالکل واضح ہے، اور بعض آیتیں ایسے ہیں جس کے معنی مطلب متشابہات ہے، جن کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری آتی ہے۔ تو کہا چاہے آیات محکمات ہو چاہے آیات متشابہات ہو، والراسخون فی العلم یقولون، جو علم میں گہرائی رکھتے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے۔ اس لیے کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی، قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ کتاب عربی قرآن ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا، اس کتاب کو ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان تمام تر زبانوں کو احاطہ کی ہوئی ہے، جس سے مکمل کوئی زبان ہو ہی نہیں سکتی ہے، جس سے واضح اور آسان کوئی زبان ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی بھی چیز کو ادا کرنے کے لیے معمولی سے جملہ بول دے، اسے معنی کا سمندر بھی نہ ہو جاتا ہے۔ ایسی زبان کا انتخاب کیا گیا جس کا نام ہے عربی۔ عربی کا معنی ہوتا ہے صاف ستھری، جس میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اہل عرب اپنے سوا سب کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، تمہارے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ عربی کا معنی بولنے والا، بلکر، ہم زیادہ بولتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل کیا جو سب سے مکمل زبان ہے۔ پھر اس کتاب کا نام قرآن رکھا، بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے، ایک تو قرات الحوض سے اس کو لیا گیا، مطلب ہوا جس طرح حوض پانی سے بھر جاتا ہے اس کو قرات الحوض کہتے ہیں، اسی لفظ قرآن ہے، یعنی رحمتوں اور ہدایتوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے یہ قرآن، جو لبریز پورے دور سے بھرا ہوا ہے، اس مناسب اس کو قرآن کہا گیا۔ دوسرا معنی میں قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جتنا جو قرآن کی طرح پڑھی جاتی ہوگی، بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جائے گی، یا عربی زبان میں سمجھے کہ نہیں سمجھے انسان اس کی تلاوت کرتا ہے۔ لقوم یعلمون، اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جس کی آیتیں واضح ہیں، وہ قرآن عربی ہے۔ کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن کی اہمیت کا علم جس کو ہوگا وہ قرآن مقدس کو عربی میں پڑھے گا، اپنی زبان میں پڑھے گا، اس کی آیتوں کی تفصیل کو بھی معلوم کرے گا، اس سے ہدایت بھی حاصل کرے گا اور اس سے اپنی گمراہی کو بھی دفع کرے گا۔ کس کے لیے ہے؟ جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ اس لیے کہا لقوم یعلمون، جاننے والے لوگ نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ علماء کی سمجھنے کی چیز قرآن ہے اور باقی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، نہیں۔ فائدہ اس سے وہی اٹھاتا ہے جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے، جو اس کی زبان کو بھی جانتا ہے، اس کے معنی مطلب کو بھی جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پڑھے لکھے ہوں گے تبھی تو پڑھیں گے آپ۔ اس لحاظ سے ایک جانب قرآن نے ہدایت کا سرچشمہ جاری کیا ہے تو دوسری جانب پڑھنے کی جانب توجہ بھی دلائی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، قرآن کو جگہ جگہ پہ قرآن عربی کہا ہے۔ اردو میں، بنگلہ میں، انگلش میں یا کسی زبان میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ ترجمانی ہے۔ اور کوئی بندہ اللہ کا مکمل ترجمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کسی بھی زبان کو اس کے علاوہ کی زبان میں آپ ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن میں
جو جیم ہے، جو زا ہے، جو ذال ہے، جو ضاد ہے، جو ضا ہے، سب کا استعمال عام طور سے اپنی زبان میں ایک ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن کئی حروف ہیں جس کے مخارج الگ ہیں، جس کو زبان سے نکالنے کا انداز الگ ہے، جس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان سوچتا ہے قرآن کو ہم انگریزی میں پڑھ لیں گے، رومن انگلش میں پڑھ لیں گے تو قرآن پڑھنا ہو گیا، صبح قیامت تک پڑھنا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ اس کی تلفظ کی ادائیگی کسی دوسری زبان میں کر ہی نہیں سکتے، اس لیے جہاں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں قرآن کو عربی میں پڑھنا ہوگا۔ رات سمجھنے کی باری تو کوئی ضروری نہیں کہ عربی نہیں جانتا تو انسان سمجھے گا نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں سمجھنے کے لیے، آپ دوسری زبان میں اس کی ترجمانی سمجھ سکتے ہیں، دوسری بھاشاؤں میں اس کے ترجمہ پڑھیے آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ لیجیے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ تو قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے۔ قرآن کے حقوق میں سے یہ بات ہے، قرآن پر ایمان لانا حق ہے، قرآن کو پڑھنا حق ہے، قرآن کا سمجھنا حق ہے، قرآن پہ عمل کرنا حق ہے، اور قرآن کی دعوت کو عام کرنا حق ہے۔ یہ پانچ حقوق کم سے کم ہیں۔ آپ نے دوسری زبان میں قرآن سمجھ لیا، ایک سمجھنے کا حق ادا کیا، واقعی سمجھا ہے تو، لیکن جو آپ کی ذمہ قرآن کے حق پڑھنے کا ہے اب اس سے غافل ہے، اس لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا اور عربی ہی میں پڑھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی انسان قرآن عربی میں نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم معذور ہیں، عذر نہیں، یہ عذر نہیں بلکہ جرم ہے، آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ جس قرآن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ بڑے بڑے مبلغین کو دیکھا گیا قرآن کی کوٹیشن کا ترجمہ پڑھتا ہے، دوسری زبان دوسری کتابوں کے عبارتوں کو یاد کرتا ہے، خوب اسی کو یاد کرتا ہے۔ بڑے بڑے مصرحین و مبلغین کو دیکھا گیا وہ قرآن کے الفاظ دہراتے نہیں ہو، اس کا معنی بتا دیا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر واقعی قرآن سے آپ کی دلچسپی ہے تو قرآن کی آیتوں کو یاد کیجیے اور اسے کوٹ کرنے کی ضرورت محسوس کیجیے۔ تو کہا قرآن عربی، قرآن تو اصل میں عربی میں ہے۔ لقوم یعلمون، اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے پاس علم ہے، جو قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتے ہیں، وہی انسان قرآن سے فائدہ یاب ہو سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ قرآن بشارت سنانے والا بھی ہے اور یہ قرآن خبردار کرنے والا، ڈر سنانے والا بھی۔ جو انسان قرآن کو مانتا ہے اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے شمار رحمتوں کا برکھا برسنے والا ہے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے انہیں بہت زیادہ چیزوں سے نوازا جانے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان قرآن سے منہ موڑتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، اسے پیٹھ پھیر لیتا ہے، قرآن کو پیچھے ڈالتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو کہا اسے انسانوں کو خبردار کر دو کہ اللہ کے کلام کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ تو قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ یہ صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی اور نذیر بھی۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آپ لوگوں کو خبردار بھی کرتے ہیں۔ فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اکثر لوگوں نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، کتنی زبردست کتاب اللہ نے نازل کی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کی رشد و ہدایت کا ضامن ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو انسان قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہوتا ہے وہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، جو دعوے دار نہیں ہے اس کو تو منہ پھیرنا تو اس کے لیے عام ہے۔ فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر لوگوں نے قرآن سے اعراض کیا ہے، قرآن سے روگردانی کی ہے، قرآن سے منہ پھیر لیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن سنایا جاتا تھا تو کفار و مشرکین کہتے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اے لوگو قرآن سننا مت، بلکہ قرآن پڑھائے تو چلانا، تاکہ تمہاری آواز اس پر غالب آ جائے اور قرآن کی آواز دب جائے۔ ایک زمانہ تھا اس طرح سے قرآن سننے پر پابندی لگائی جاتی، قرآن کی آواز دبانے کے لیے لوگ چلاتے تھے۔ آج دور دوسرا آگے ترقی یافتہ دور ہے، قرآن ہمارے گھر میں پڑھا ہوا ہے، کوئی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے تیار ہے، کوئی قرآنی درس دینے کے لیے تیار ہے، آپ اس کی آواز پر
دوسری آواز کو اونچی کرتے ہیں، زیادہ ساؤنڈ کے ساتھ آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی چلا دیا، وہ آواز قرآن کی دب جا رہی ہے اور گانے بجانے کی آواز بلند ہو رہی ہے، نتیجے کے طور پر اسے دبا دیا گیا اور اپنی آوازوں کو اونچی کر دی گئی۔ یہ شکل ہے۔ علاوہ بھی بہت سارے مقامات پر جہاں قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا سکتا تھا، آپ نے قرآن کی آواز کو خاموش کر دیا اور اپنے سردار کی بات کو، اپنے پارٹی کی بات کو، اپنے خاندان کی بات کو، اپنے دوست احباب کی بات کو اس پر بلند کر دیا اور کہا نہیں یہی مانی جائے گی۔ تو قرآن کو دبانے کی شکل یہ بھی ہے۔ کیا کہا؟ فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر لوگوں نے قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے، سنیں گے تب تو کوئی بات ہوگی۔ ایک آدمی بیٹھا ہو مجمع میں ضرور ہے لیکن اس کے دماغ کہیں اور ہے، درس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کہیں اور کچھ چل رہا ہے، کچھ نہیں پلے پڑے گا۔ قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے پورے طور سے آپ کو اس کی طرف لو لگانا ہوگا، دھیان دینا پڑے گا۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پلان بنا رہے ہیں تو آپ کی خیالات تو وہاں ہیں، ذہن و دماغ تو وہاں ہے۔ کہیں گے مجلس میں تو تھے، کیا بات ہوئی؟ ہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوئی۔ یہ عام طور سے مزاج ہے، درس میں شامل ہوئے تھے، کیا درس ہوا؟ ہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوئی۔ بھائی تو درس میں تو ہوتا ہی ہے لیکن سنا آپ نے کیا؟ چونکہ آپ نے اس میں توجہ نہیں دیا، مجلس میں آپ نے شرکت کر لی، لوگ کہیں گے مجلس میں شریک تھے لیکن کہیں اور کھوئے ہوئے تھے۔ تو جو انسان گوش ہوش سے یعنی ہوش و حواس کے ساتھ قرآن کو سنتا ہے تب اس سے فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس چیز سے تو ہمارا دل پردہ میں ہے، یعنی آپ جو سنائیں گے ہم سن نہیں سکیں گے کہ ہمارے دل کی حفاظت کی گئی ہے اور اندر میں اس کو بند رکھا گیا ہے، آپ کی آواز تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کو انسان سمجھتا ہے بڑا کمال کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ قرآن جیسی آواز کو سننے کے لیے تم تیار نہیں ہو اور تمہارے دل تک یہ بات پہنچائی نہیں جا پا رہی ہے، یہ تمہارا قصور ہے، ورنہ دلوں کی تہ تک پہنچنے والی یہ بات ہے، اس کے کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہمارے دل تو پردے میں اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور اسی پر بس نہیں ہے، دل تک آواز کو پہنچانے کے ایک ذریعہ کان ہے۔ اگر ہمارا کان ہی بہرا ہو جائے، اگر بہرا نہیں تو کان میں روئی یا ٹھیپی ڈال دیں، کان کو بند کر لیں۔ کہا وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کان میں تو ٹھیپی ہے، ہمارے کان میں ڈاٹ پڑا ہوا ہے، ہمارے کان میں روئی گھسا ہوا ہے، ہم اپنے کان میں انگلی ڈالے ہوئے ہیں۔ محاورہ ہے ہم بہرا سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور یہ بھی سنو تیسری بات، ہمارے اور تمہارے درمیان تو ایک آڑ ہے، تم اس طرف ہم اس طرف ہے، ایک رکاوٹ اور پردہ ہے، دل میں پردہ ہے، کان میں ٹھیپی ہے اور ہمارے تمہارے درمیان دوری ہے، تمہاری بات کا اثر ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا کام کیجئے، ہم لوگ بھی اپنا کام کریں گے۔ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان سی بات ہے، نہیں بڑی سختی ہے، وہ اپنا کام کیجئے، اپنا کام کریں۔ کیا کام کریں گے؟ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین نے کہا ٹھیک ہے آزادانہ تم تبلیغ کرو، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ تم اپنے دعوت و تبلیغ کے میدان میں لگے رہو، ہم تمہاری مخالفت میں زبردست ہونے والے ہیں۔ اور چنانچہ ہو گئے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے ان کی ٹھکائی پٹائی ہوتی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بدتمیزیاں کی ہیں، سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھے سرزمین سے نکالا دیا گیا اور ہجرت کرنے پر آج مجبور ہو گئے۔ مقصد کیا تھا؟ کہا فَعَمَلْ، اپنا کام کیجیے آپ، إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم لوگ بھی اپنا کام کریں گے۔ تم دعوت و تبلیغ کرو گے، ہم تمہاری ٹھکائی پٹائی کریں گے۔ تو یہ دھمکی تھی جو کفار و مشرکین کی جانب سے سنائی گئی اور کہا گیا کہ ہمارا دل تو غلاف میں اور پردے میں ہے، تمہاری باتوں کا اثر ہمارے دل پہ نہیں ہوگا، ہمارا کان میں ڈانٹ اور ٹھیپی پڑا ہوا ہے، تمہاری بات ہمارے کان کے ذریعے سے گھس ہی نہیں سکتی ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان تو بہت دوری ہے، تمہاری بات ہم کو سنائی نہیں دے سکتی ہے، تو ہم کیسے کیا کریں؟ اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم تمہارے دل تک پہنچاتے ہیں، تمہاری کان تک پہنچاتے ہیں، تمہاری پردے کو آڑ کو روک دور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، قرآن نے کیا جواب دلوایا ہے، اس جواب کو یاد رکھیے گا، بڑا اہم جواب ہے۔
قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ سوال کچھ تھا، جواب کچھ ہے۔ سوال تھا ہمارا دل پردہ میں ہے، سوال تھا ہمارے کان میں ٹھیپی ہے، سوال تھا کہ تمہارے درمیان تو دوری ہے، تمہاری بات کا اثر کیسے ہوگا؟ جواب ہے میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ کوئی جواب ہوا؟ لیکن اصلی جواب ہے بتانا یہ تھا کہ بھائی تمہارے کان میں اگر ٹھیپی پڑی ہوئی ہے اس کا رب، اس کو اللہ جانے گا۔ ہمارے درمیان جو دوری اور جدائی ہوئی ہے اس کو بھی معلومات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تمہارا دل اگر تمہارے پردے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں تک آواز نہیں پہنچتی ہے تو آواز پہنچا دینا ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتادہ ہوں، میرے پاس اللہ کی جانب سے وہی آتی ہے۔ ہماری بات کو تم سمجھنے کے لیے اگر تیار ہو، سمجھ سکتے ہو کہ میں تمہارے ایسا انسان ہوں، تمہارے بھی ماں باپ ہمارے بھی ماں باپ ہیں، تمہارا بھی خاندان ہمارا بھی خاندان ہے، تم بھی مکہ کے رہنے والے ہم بھی مکہ کے رہنے والے ہیں، تم بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہو ہم بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، ہم دونوں کا معاملہ تو سیم ہے۔ ایک دوسرے کے حالات کا جائزہ لینا تو بالکل آسان ہے، لیکن ایک بات ہمارے ساتھ ہے، یوحا الیہ، میرے پاس اللہ کی جانب سے وہی آتی ہے جو تمہارے پاس نہیں آتی ہے۔ انسان ہونے میں ہم دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ نے میرا مقام بلند کیا ہے، اللہ نے مجھے انتخاب کیا، چنا ہے، پسند کیا، اور میرے پاس اپنا پیغام اور وہی بھیجتا ہے۔ اس مناسبت سے تم میرے پاسنگ بھی نہیں آ سکتے ہو، اور میں گر کے تمہارے پاس اس طرح جا بھی نہیں سکتا ہوں کہ اپنی شرافت اور بڑائی کو چھوڑ دوں اور تم جیسے ذلیل و خواری بن جاؤ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ نے جی فتح شان بخشی ہے، جو اونچا مقام دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے جو اعلیٰ معیار ہمیں دیا ہے، اس معیار تو تمہارا پہنچنا بھی نہیں ہے۔ مگر سنو، انما الہکم الہ واحد، جو رب میرے پاس پیغام بھیجتا ہے وہی نازل کرتا ہے، اس وحی کا سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، پہلا سبق یہی ہے تم سبوں کا رب تو ایک ہی معبود ہے، تم سبوں کا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ تم سنو کہ نہ سنو، تمہارا دل پردہ میں ہو کہ نہ ہو، تمہارے کان میں ٹھیپی ہو یا نہ ہو، ہمارے درمیان دوری ہو یا نہ ہو، اتنی بات تو یاد رکھو کہ ہمارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، جو خالق ہوگا وہی عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ ہے جو تمہارا معبود ہے، تم اس کی بندگی کرو۔ میری بات سنو نہ سنو الگ سی بات ہے، لیکن بندگی تم کو تو اللہ کی کرنا پڑے گی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغام سنایا ہے، اور اسی پیغام کو سنانے کے لیے مجھے مکلف و ذمہ دار بنایا ہے۔ تو سنو، فاستقیموا الیہ، اسی کی جانب سیدھا رخ کر لو۔ جو ٹیڑھے میرے راستے چلتے ہو، 360 خدا کو اپنا معبود بنا رکھے ہو، اور اسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی چبین نیاز کو وہاں رگڑتے ہو، نذرانے اور چڑھاوے اور شکرانے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، سب چھوڑو۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے سیدھا اس اللہ کا رخ کرو۔ اور یہ بھی سنو، واستغفروہ، جو تمہاری غلطی ہوئی ہے، ابھی تک تم نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شامل کر لیا ہے، کھاتے ہو اللہ کا، گن گاتے ہو غیر اللہ کا، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اس کی ناقدری کرتے ہو، تو تمہاری زندگی میں جتنی بھی سردتیں، خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مغفرت کی بھیک مانگو۔ میں اسی لیے تمہارے سامنے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارا بھولا وہ سبق یاد کرا دیا جائے، تم اللہ کے ڈگر سے پھر چکے ہو، اللہ کی طرف تمہیں لگا دیا جائے، تم گناہوں میں لت پت ہو، تمہیں گناہوں سے تائب استغفار کرا کر، یعنی تائب کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرا دیا جائے۔ میری بعثت اسی لیے ہوئی ہے۔ اور سنو، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے، یہ جہنم کا گڈھا ہے مشرکوں کے لیے۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھ میں آتی ہے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خوشخبری سنانا تو سنا دیا، اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا، اور اگر نہیں مانتے ہو تو مشرکانہ ذہنیت پر قائم دائم رہو گے، پھر جہنم کے گڈھے کی خبر بھی سناتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے
یا جہنم کا خاص گڈھا جس کا نام ویل ہے، وہ مشرکوں کے لیے۔ پھر مشرک کی تھوڑی سی تشریح کی ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ مشرک وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی، ابھی زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ جس طرح مکہ میں نماز کی فرضیت کا عام اعلان نہیں تھا، تو تسبیح و تحلیل کرنے کی بات تھی، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اللہ کی بندگی کرو یا نماز کی پابندی کرو، اس طرح سے بات آئی۔ مقصد کیا ہے؟ گزشتہ تمام شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اس کا فرضیت کا اعلان ہو نہ ہو پہلے ہی سے وہ چیز ہمارے پاس ہے، پھر باضابطہ دستوری طور سے اس کی فرضیت کا اعلان کیا گیا۔ مکہ سے جب مدینہ آپ نے ہجرت کیا ہے تو اس سے پہلے آپ کو معراج کرایا گیا، اور معراج 50 وقت کی نماز فرضی کی گئی، پھر اسے 5 وقتوں میں بدل دیا گیا اور کہا گیا 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح کہا گیا ہلاکت ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ مراد اس زکوٰۃ کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے زکوٰۃ سے مراد کلمہ شہادت نہیں پڑھتے، کیونکہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، یعنی جو انسان اپنے دلوں کی صفائی نہیں کرتے ہیں اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ علامہ ابن کثیر وغیرہ نے اس کا مفہوم یہی بیان کیا۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ زکاتی کے معنی میں کہ بھئی انسانی مروت بھی تو کوئی چیز ہے، اگرچہ آپ پر ابھی زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن آپ کے سماج میں کوئی پھور قسم کے لوگ ہو، غریب و نادار قسم کے لوگ ہو، آپ موج و مستی کر رہے ہو، اور وہیں مر رہا ہے بیچارہ دوا دارو کے لیے، علاج معالجہ کے لیے، کھانے پینے کے لیے پریشان ہے، آپ کی انسانیت کہاں مر گئی ہے کہ آپ انسان ہونے کے ناطے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہو اور وہیں دوسرے افراد بالکل بے موت مر رہے ہوں؟ تمہاری انسانی غیرت کو للکارتے ہوئے قرآن نے کہا تم اس کا بھی خیال رکھو اور ان غریبوں اور ناداروں کا بھی تم خیال رکھو۔ اس لیے کہا یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی مال خرچ نہیں کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ لوگ حقیقت میں آخرتی کا انکار کرتے ہیں۔ بھائی دنیا میں اچھا کام کریں گے یا برا کام کریں گے اس کا کچھ بدلہ ملے گا تب تو اچھا برا سوچیں گے۔ کہاں آخرت کا اگر یقین پیدا ہو جائے کہ آخرت میں محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا، انسان اچھا کام کرے گا۔ آخرت کا انکار ہی اس لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے، بڑی اہم بات مفسرین نے بیان کی ہے۔ مشرکین کہہ کر یہ کہا گیا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ لوگ در حقیقت اللہ کا حق غصب کرتے ہیں۔ جو اللہ کا حق ہونا چاہیے وہ اللہ کا حق چھین کر کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، یہ مشرک ہو گئے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ انسان بندوں کا حق دبا لیتے ہیں۔ مشرک اللہ کا حق دباتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دینے والا بندے کا حق دبا لیتا ہے، اور دونوں اتنا بڑا جرم ہے کہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، جب تک انسان کے دونوں معاملات درست نہیں ہوگے تب تک وہ انسان کامیابی کی منزل کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے کہا گیا اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کی اچھا عمل کیا ان کے لیے کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت میں ایمان اور عمل صالح کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایمان لاؤ اور اچھا عمل کرو، تمہارا ایمان کا اعتبار نہیں ہے جب تم اچھا عمل نہیں کرو گے، اور تمہارے اچھے اعمال کا بھی اعتبار نہیں ہے جب تک تمہارا ایمان درست نہیں ہے۔ اگر ایمان و عمل دونوں تمہارے صحیح سالم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مزد و خوشخبری سنائی جاتی ہے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی انسان کو عزت و سربلندی مل سکتی ہے، اور مرنے کے بعد جنت کی جو پربہار نعمتیں اسے میسر ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔